السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسم کے نعمتوں سے نوازا تھا، تو جب وہ عیش پرست ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا اور مخلوقات خدا پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، باقی دنوں میں جتنا چاہو شکار کرو، اور ہفتہ کے دن صرف میری عبادت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ان کا امتحان لینا شروع کیا، تو وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے لگتے، مگر مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے، تو وہ انہیں دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے۔ تو ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا، اور وہ آ کر اپنے قوم میں کہنے لگا، پریشانی اور حیرانی کی ضرورت نہیں، میں تمہیں جو بتاؤں تم وہ کرو تو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اس شخص نے ہفتہ کے دن ڈوری میں کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنس جائے، اور شیطان نے ان کے خیال میں یہ ڈالا تھا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور اس طرح ہفتہ کا دن بھی محفوظ ہوگا اور تمہارا شکار بھی ہوگا۔ تو پھر یہ ہوا کہ شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پہ ہفتہ کے دن مچھلی پھنسی رہتی، اور اتوار کے دن نکال کر نہایت خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس قوم کے چند لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے اپنا جال پھینکتے اور پھر اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر کے کنارے تالاب بنائے اور چھوٹے چھوٹے نالیاں بنا دیں تاکہ ہفتہ کے مچھلیاں سمندر سے تالاب میں گریں، اور پھر ہم انہیں اتوار کو پکڑ کر اپنے کام میں لائیں۔ ان میں کچھ اللہ والے لوگ بھی تھے، ان کا یہ طریقہ دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتہ کے دن شکار سے منع کیا ہے، اور یہ جو تم ہفتہ کے دن سمندر میں جال ڈال کر یا پھر سمندر کے کنارے تالاب بنا کے مچھلیاں پھنسا کر اتوار کے دن نکالتے ہو، یہ اصل میں ہفتے کے دن کا شکار ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ پس اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہو ہم وہی کریں گے۔ تو پھر یہ بستی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب ان میں ایک وہ جماعت تھی جو بار بار ان شکار کرنے والوں کو روکتے تھے، اور دوسرا وہ جو شکار تو نہیں کرتے مگر منع بھی نہیں کرتے، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو پھر اللہ کے فرمان بردار لوگوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ دیوار کے ایک طرف اللہ کے فرمان بردار جبکہ دوسری طرف نافرمان ہوں گے، اور وہ فرمان بردار لوگ بار بار انہیں منع کرتے رہے اور انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور اپنے سے سابقہ نافرمان امتوں کا جو حشر ہوا اس سے بھی عبرت حاصل کریں، بصورت دیگر تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی، سب مذاق اڑانے لگے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، ہم پر بھی کوئی عذاب آئے گا، یہ ممکن نہیں۔ تو فرمان بردار اور نافرمان الگ الگ رہنے لگے، درمیان میں دیوار تھا، اور وہ نافرمان ہمیشہ ہنستے رہتے اور مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ پوری رات ہنستے رہے اور مستی کرتے رہے،
اور اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے پار اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ فرما بردار اٹھے تو انہیں دیوار کے پار خاموشی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی حال معلوم کرنے کے لیے دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے بندر بن چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے، اور وہ فرما بردار لوگ اپنے رشتہ داروں کو صرف کپڑوں سے پہچان سکے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور وہ نافرمان بندر بننے کے بعد کچھ کھا پی نہ سکے اور 3 دن بعد واصل فی النار ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔